کامیابی کا راز قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم کیسے بنے؟ بندے کا دل قلب سلامتی والا کیسے بنے؟ اس کے چند مرحلے۔ نمبر 1 کہ دنیا میں رہتا ہوا بندہ اپنے دل کی اصلاح کرے، نیت کو صاف کرے، کیونکہ یہ دل ایسی شے ہے کہ یہ دل جب ٹوٹا سا ہو، مسکین سا ہو، جب یہ جھکا جھکا سا ہو، تو اس وقت اس کا خریدار خود رب ذوالجلال بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولا الى اموالکم، وہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کی صفائی، دل کو صاف کر لینا، چونکہ رب ذوالجلال دل کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور فرماتے ہیں جب کسی بیمار کو ملنے کے لیے جاؤ تو اسے کہا کرو بھائی میرے لیے دعا تو کر دے، کیونکہ وہ بیمار بندے کا دل ٹوٹا ہوتا ہے اور رب ذوالجلال ٹوٹے ہوئے دلوں کے قریب ہوا کرتا ہے۔ بیمار کے پاس جاؤ تو دعا کراؤ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہے، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو چکا ہے۔ الجامع صحیح المسلم، الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ، جسم انسانی کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا وجود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورے کا پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ بندے کا دل ہے۔ یہ بندے کا دل ہے کہ جب ٹھیک ہے، آنکھ بھی ٹھیک ہے، سماعت بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے۔ جب یہ ٹھیک ہے تو یوں سمجھیے کہ یہ ایسا راڈار سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے، اگر دل ٹھیک ہو گیا ہے، راڈار سسٹم ایسا ٹھیک ہو گیا ہے کہ یہاں سے پھر جلوہ خدا بھی مل جاتا ہے، جلوہ مصطفیٰ بھی مل جاتا ہے۔ یہ وہ ایک چیز ہے، ایک مرحلہ۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ ابھی سے اس کی اصلاح شروع کر دی جائے، اس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، وہ دوسروں کی درجے کو وہ کم کرنا نہ ہو، وہ جاہ طلبی کا، شہرت طلبی کے جراثیم نہ ہو، خاندان والوں کے ساتھ پیار ہو، دوستوں کے ساتھ اخلاص ہو، اپنے ہم سفروں کے ساتھ ان کا خیال رکھا جائے، یہ ہے دل کا سلیم ہونا۔ اب یہ پہلا مرحلہ ہے دل کو سلیم بنانے کا۔ نمبر 2، توجہ رب کی طرف کر لی جائے، توجہ اللہ کی طرف۔ دکھ آ جائے، میرے اللہ تو کرم فرما دے، روزی رزق میں کمی ہے، میرے اللہ تو رحم فرما دے۔ کامل توجہ اللہ رب العزت کی طرف رکھی جائے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں حضور دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی الناس، حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائے جب میں وہ وظیفہ کروں میرا رب بھی راضی ہو جائے، رب کی ساری مخلوق بھی راضی ہو جائے۔ اور دیکھیے وظیفہ کیا ہے، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ،
دنیا کے اندر بے رغبت ہو کے رہو، دنیا کے اندر بے رغبت ہو کے رہو، یحبک اللہ، پھر یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ پیار کرنے لگ جائے گا۔ وَازْہَدْ فِی مَا فِی أَیْدِی النَّاسِ یحبک الناس، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، ساری نیاز مندی کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کرو، بندوں سے بے نیاز ہو جاؤ، نیاز مندی اس کی بارگاہ میں پیش کرو، کائنات کے آقا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو، اپنے دل کو پیش کر دو۔ یحبک الناس، حضور نے فرمایا یہی لوگ تمہارے ساتھ محبت اور پیار کرنے لگ جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں سرخ روئی کا بہترین طریقہ یہ زہد ہے، اللہ کی طرف توجہ، دنیا سے بے رغبتی۔ دیکھیں دنیا میں ہم رہتے ہیں، بے رغبتی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملازمت نہ کرو، بے رغبتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کاروبار نہ کرو، کچہری نہ جاؤ، تھانے نہ جاؤ، یہ بے رغبتی کا مطلب نہیں۔ بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کام جو بھی ہو، کام جو بھی ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو، اور جسے سادہ سے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے، ہاتھ کار ولے دل یار ولے، بس اتنی بات، ہاتھ کار ولے دل یار ولے۔ ہاتھ میں ترازو ہے مگر دل کے اندر تڑپ مصطفیٰ کی ہے، تو مسند تدریس پہ ہے، تو کسی بھی جگہ پر کام کاج کر رہا ہے، تو دیسی ہے یا پردیسی ہے، تیرا دل اللہ اور اس کے رسول کی طرف لگا ہوا۔ اب یہ شخص جو یہاں پر جسے زہد کہا جاتا ہے، دنیا کے اندر بہترین زندگی بسر کرنے کا طریقہ، دیکھو دولت کی جمع آوری یہ سکون کا باعث نہیں۔ آج آپ دیکھیں کتنے دولت والے لوگ ہیں، کتنے دولت والے لوگ ہیں، کتنی وجاہت والے لوگ ہیں، مگر پریشان ہیں۔ مسند کا مل جانا یہ بندے کے سکون کا باعث نہیں ہے، ورنہ صدر اور وزیر اعظم سب سے بڑی پوسٹ ہے، یہ پرسکون ہوتے۔ اچھے کپڑوں کا پہن لینا یہ انسان کے سکون کا باعث نہیں ہے، ورنہ جو لوگ ہمیشہ ہی سوٹ ایک دو مرتبہ پہنتے ہیں پھر آگے تقسیم کر دیتے ہیں، وہ کبھی پریشان نہ ہوتے۔ یہ ساری چیزیں بندے کو سکون فراہم نہیں کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد والرغبۃ فی الدنیا تکثر الہم والحزن۔ جو شخص رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، دنیا سے بے نیاز ہو گیا، اپنے نیاز کا اظہار اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے؟ اس کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کی روح بھی مطمئن ہو جاتی ہے، تن بھی اجلا ہو جاتا ہے اور اس کا من بھی اجلا ہو جاتا ہے۔ والرغبۃ فی الدنیا تکثر الہم والحزن۔ بہت سی پریشانیاں ہم نے خود پالی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہم بکریاں پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، اسی طرح سے ہم غم بھی پال رہے ہوتے ہیں۔ یہ غم کب پلتا ہے؟ جب بندہ دنیا کی طرف چل پڑتا ہے، دنیا کے دھندے کی طرف چلتا ہے، کہ جو رب نے اور اس کے رسول نے فرمایا اس سے ہٹ کر وہ دنیا کے دھندے میں پڑ گیا، اللہ جل جلالہ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ تجھے میں نے زندگی اس لیے دی تھی، تجھے جان اس لیے دی تھی کہ تو ایمان کی زندگی بسر کرے، اور تو ان چکروں میں پڑ گیا۔
تو زہد بندے کو زندگی کے اندر مطمئن کرتا ہے۔ یہ کتنے مریض آپ نے دیکھے، لوگ آتے ہیں جناب ہم نے اس کا ایکس رے کروایا ہے، ہم نے اس کے ٹیسٹ کروایا، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ پریشان ہے۔ یہ بندہ کیوں پریشان ہے؟ جب ٹیسٹ سارے کلیئر ہیں، ڈاکٹر نے نبض کو دیکھا، اسٹیتھوسکوپ اس کے سینے پہ رکھی، سینہ اس کا صاف ہے، پھر اس نے سارے کے سارے جتنے علاج ہیں، جتنے ٹیسٹ ہیں وہ کروائے، پھر پریشان کیوں ہے؟ پریشانی صرف اس بات کی ہے کہ تو دنیا کی طرف تو نے توجہ کر دی اور رب کی طرف توجہ کر۔ جب بندہ رب کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر سارے کے سارے غم غلطہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ بندے تو جب میرا ہو گیا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ میں تیرا ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے، اور خود رب ذوالجلال کی چاہت ہے میرا بندہ میری طرف آئے۔ یا آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، میرے بندے آجا میری طرف آ، املأ صدرک غنن، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا، پھر تو کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ املأ صدرک غنن، لوگ باہر کے امیر ہوتے ہیں، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا۔ املأ صدرک غنن، یہ ہم کیا سمجھے یہ جس نے $1 کروڑ جمع کر لیا وہ امیر ہو گیا؟ بھئی وہ جو اتنا امیر ہوا ہے ابھی وہ کہتا ہے بس تھوڑے سے اور مل جائیں، تھوڑے سے اور مل جائیں۔ جب تھوڑے سے اور ملتے ہیں کہتا ہے بس اتنے سے اور مل جائیں، اور مل گئے، بس 2-4 کوٹھیاں اور ہو جائیں، کاریں اتنی ہو جائیں، بس اس کے بعد کوئی طلب نہیں، مل گئی، بولا بس تھوڑا سا اور دے دے۔ آخری سانس تک یہ بندہ اور کی طلب میں رہتا ہے، اور کی طلب میں رہتا ہے، وہ مال اور انبار کی طلب میں رہتا ہے۔ مگر ایک وہ بندہ جو زاہدانہ زندگی بسر کرتا ہے وہ دولت کے انبار کی طلب میں نہیں رہتا، وہ مدینے والے اپنے یار کی طلب میں رہتا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے۔ ہر ٹائم ہر وقت اس کی توجہ بس یہی رہتی ہے کہ میرے آقا نے کیا کیا ہوگا، کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے، آتے کیسے تھے، گھر کی زندگی کیسے تھی، انہوں نے اپنی قوت عقلیہ غضبیہ شہوانیہ کا استعمال کیسے کیا، وہ اپنے گھر کے اندر اہل خانہ کے ساتھ زندگی بسر کیسے کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، ان کا وہ مدنی سیاست کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی معیشت کیسی تھی، ان کی تمدن کیسی تھی، ان کی تہذیب کیسی تھی، ان کے انداز کیسے تھے۔ جب بندہ اپنی زندگی کو اس دھارے پر لے جاتا ہے، اب یہ وہ بندہ ہے، مال ہے یا نہیں، تن کا کپڑا ہے یا نہیں، رہنے کے لیے محل ہے یا کٹیا ہے، یا وہ بھی نہیں، زندگی بسر کرنے کے لیے چند سکے ہیں یا وہ بھی نہیں، یہ بندہ اپنی زندگی میں بڑا مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ اور ہے۔ اسے کیا غرض؟ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بیماری کو دیکھ کر، مگر وہ بیماری میں بھی لذت لیتا ہے کہ یہ بیماری بھی تو میرے مولا نے بھیجی۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تہی دامن ہونے کی وجہ سے کہ دولت چھن گئی، وہ کہتا ہے کہ جب امیری تھی تو وہ بھی رب کی طرف سے تھی، تو اب فقیری ہے تو یہ بھی تو رب کی طرف سے ہے۔ وہ پریشان نہیں ہوتا۔ اور یہ عمل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اعقل الناس اترکہم للدنیا، عقل مند ترین بندہ کون ہے؟ فرمایا جو دنیا کے دھندوں سے دور رہتا ہے۔ اعقل الناس یعنی سب سے زیادہ عقل والا بندہ، اعقل الناس اترکہم للدنیا، وہ دنیا کے دھندوں کو چھوڑ دیتا ہے،
اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ سب سے عقل مند ترین بندہ وہ یہ ہے۔ آئیے اپنے آپ کو پرکھیں، ترازو میں اپنے آپ کو ہر بندہ تولے، اپنا تول کرے۔ کیا یہاں پر دنیا کے دھندوں سے ہم دور ہو گئے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہم زندگی کو بسر کر رہے ہیں؟ اگر ہے تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو پنجابی کا چھوٹا سا جملہ ہے، ڈلیاں بیراں دا کچھ بھی نہیں گیا۔ زندگی کی بہاریں جتنی گزر گئیں، جتنی بہاریں گزر گئیں، اب اس پر پریشانی کیا کرنی؟ اب یہاں پر آ جا، تیرا رب تیری انتظار کر رہا ہے، تیرا رب تیری انتظار کر رہا ہے، اور اتنی انتظار کرتا ہے وہ کوئی لو تیرا پیار کرنے والا کوئی مہینے کے بعد تیری انتظار کرتا ہے، کوئی سال کے بعد انتظار کرتا ہے، کوئی کتنے سالوں کے بعد تیری انتظار کرتا ہے، مگر تیرا رب ہر رات دستے قدرت پھیلا کر تیری انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کہ میرے بندے آ جا، بلکہ یہاں تک قرآن مقدس فرماتا ہے کہ اللہ کیسے پیار سے بلاتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اور وہاں پر اعلان ہوتا ہے، اے نفس مطمئن، اے مطمئن ہونے والے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، آجا، تو مطمئن ہو گیا، اطمینان قلبی ہو گیا، آجا میری طرف، میں رب ہو کر تیری دعوت کر رہا ہوں، میں رب ہو کر تیری دعوت کر رہا ہوں، میں رب ہو کر تیری دعوت کر رہا ہوں۔ اور یہ ایسا بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو برکت دے میرے بھائی جان، اللہ آپ کو صحت ہو۔ یہ ہمارے بھائی جان جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا جامعہ میں پڑھتا تھا تو میں انہیں بڑی کلاسوں میں دیکھا کرتا۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، میرے بندے میری طرف آ، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تیری فقیری کے دھبوں کو دور کر دوں گا۔ ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ جب بندہ اپنا دل کا سودا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، پھر یہ منزل کی طرف چل کر نہیں جاتا، بلکہ منزل چل کر اس کے پاس آ جایا کرتی ہے کہ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا جو ہے یہ بندہ مومن کے لیے، یہ بندہ مومن کے لیے، بندہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ ہے۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں بس یہی تو زندگی ہے، مگر بندہ مومن کہتا ہے یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے، زندگی تو وہی ہے جو مر کر دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ زندگی وہ ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا، بتا اس کے لیے کیا کہا کرتا تھا۔ اے بندہ خدا، جو کچھ آج تو کہتا ہے اسی طرح قدرت کی طرف سے زبان کھلتی چلی جائے گی اور تو تعریف مصطفیٰ کرتا ہی چلا جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الرجل قد اوتی زہدا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ فإنہ، اب یہ بندہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ زاہدانہ زندگی بسر کر رہا ہے، زہد میں ہے، اس کی توجہ اپنے رب کی طرف ہے، اذا رأیتم الرجل قد اوتی زہدا وقلۃ منطق فاقتربوا منہ، اس کے قریب ہو جاؤ، فإنہ یلقی الحکمہ، اس لیے کہ اس بندے کو رب ذوالجلال نے حکمت اور دانائی کا وارث بنا دیا، اس کے پاس آ جاؤ۔ آج لوگ یہ تو رونا روتے ہیں، یہ تو رونا رویا جاتا ہے، مال نہیں رہا، مکان نہیں رہا، سواری نہیں رہی، کچھ نہیں رہا، مگر یہ کبھی دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ساری کی ساری چھن گئیں یا ملی نہیں؟ تو ایک چیز تو موجود ہے نا، ایک چیز تو موجود ہے۔ میں پیار سے کہتا ہوں بلال حبشی نے کبھی بڑے مکان کی طلب کی تھی؟ بلال حبشی نے کیا بہت بڑی سواری کی طلب کی تھی؟ پیارے بلال حبشی نے کیا ملک گیری کا تذکرہ کیا؟ نہ نہ نہ، یہ کچھ بھی نہیں، مگر مقام اتنا ملا کہ خود کائنات کی آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال تو نے اپنی توجہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اتنی کر دی ہے کہ تو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہے مگر تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیا کرتی، یہ مقام ہے۔ اور یہاں پر من انقطع الی اللہ عز وجل، اب دیکھیں دولت والا بننے کا طریقہ، دولت والا بننے کا یہ نہیں ہے کہ 10-15 شیر سونا ہو تو دولت والا ہوتا ہے، کتنے منوں ڈھیروں سونا رکھنے والے کتنے فقیر ہیں، اس سے بندہ امیر نہیں ہوتا۔ من انقطع الی اللہ عز وجل، جو شخص اللہ جل جلالہ سے جڑ جاتا ہے، من انقطع الی اللہ عز وجل، یہ مطلب نہیں ہے کہ بچوں کا خیال چھوڑا، نہیں، اللہ کے حکم کے مطابق بیوی کا خیال کیا، بچوں کا خیال کیا، یہ اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ سے جڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوستی چھوڑ دے، نہیں، دوستی کو اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق پرکھے کہ میں نے جسے دوست بنایا ہے وہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف جھک جانا ہے۔ من انقطع الی اللہ عز وجل، میرے اللہ میری آنکھ تیرے لیے ہے، میری سماعت تیرے لیے ہے، میری ہاتھ تیرے لیے ہیں، میرا وجود تیرے لیے ہے، میری سوچ تیرے لیے ہے۔ من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونہ، رب ذوالجلال ہر دکھ میں اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل معونۃ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، اور اس بندے کو روزی رزق وہاں سے دیتا ہے، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا، دھیان بھی نہیں ہوتا، رب ذوالجلال اس بندے کو وہاں سے روزی رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ لہذا یہاں پر کسی آدمی کے پاس مال و دولت کے انبار کا لگا ہونا یہ بڑا مقام نہیں ہے، بڑا مقام یہ ہے کہ مولا جو تو نے دولت دی ہے اب بتا میں کیا کروں، یہ معاملہ، بس اتنی سی بات ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جمع ہو جائیں یہ برے نہیں ہیں، یہ برا اس وقت ہوتا ہے وہ چند ٹکے کیوں نہ ہو اللہ کی مخالفت میں اسے تقسیم کر رہا ہو، وہ بری ہے دولت۔ اور وہ دولت جو رب کے حکم کے مطابق چل رہی ہو وہ ڈھیروں کے ڈھیر کیوں نہ ہو، وہ رب کی رحمت بن جایا کرتی ہے۔ کائنات کی آقا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فرماتے ہیں کہ یہ دل کو قلب سلیم بنانے کا طریقہ ایک یہ ہے کہ اپنے دل کو سچا کر لیا جائے، نمبر 2 توجہ اللہ جل جلالہ کی طرف کر لی جائے، نمبر 3 ذکر کی زندگی اختیار کی جائے۔
اور اس کا مقام دیکھیں، اس کا اعزاز ذکر کی زندگی. اور ذکر کی زندگی یہی نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہے اللہ اللہ، یہ تو ذکر باللسان ہو گیا. نہیں تیری آنکھ غلط طریقے سے اٹھنے لگے، جھکا لے، یہ بھی اللہ اللہ ہے. تو چغلی کر سکتا ہے مگر تو نے اپنی زبان کو روک لیا، یہ بھی اللہ اللہ ہے. ہاتھ جبر کے ساتھ کسی کے سینے کی طرف لے جا سکتا ہے مگر ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا، میرا رب مجھ سے بڑی طاقت والا دیکھ رہا ہے. انہی قدموں کو برائی کے اڈوں کی طرف لے جانے کی بجائے کبھی تو مسجد میں لاتا ہے، کبھی تو مدینہ الرسول میں لے جاتا ہے، کبھی تو سرزمین حرم میں چلے جاتا ہے. اے بندہ خدا، جب تو یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اصل میں یہ ہے کہ تو ذکر الہی کر رہا ہوتا ہے. ذرا دیکھیں، وہ زبان کا استعمال بڑا اچھا ہے، یہ بھی ذکر الہی کرتی ہے، لیکن اسی ذکر الہی کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للمسلم، اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. کبھی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، کبھی اپنے آپ کو الگ تھلگ نہ سمجھنا. بس رب کی بارگاہ میں جب ہم جھک جاتے ہیں اور جو تصور کرتے ہیں، ہماری اماں ہمارے تصورات کے ساتھ نہیں ہوتی، ہمارے بابا ہمارے تصورات کے ساتھ نہیں ہوتے، ہمارے دوست ہمارے خیالات کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، مگر جو بندہ رب کا بن جاتا ہے، جیسے جیسے خیال کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے رب ذوالجلال اس کے ساتھ ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور میں تو پیار سے کہتا ہوں کہ ہم اب ذکر خدا ہی تو کر رہے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے یاد کب کرتا ہے. لوگوں نے کہا جی یہ کیسی آپ بات کرتے ہیں، اندیکھی ذات ہے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا پکی بات ہے، 100% یقین ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا رب مجھے کب یاد کر رہا ہے. میں نے کہا بڑی عجیب بات ہے. انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ جب میں اپنے رب کو یاد کرتا ہوں اسی لمحے میرا رب مجھے یاد کر رہا ہوتا ہے. اتنی سی بات ہے. اور یہ عمل کہ یہاں پر فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، تنہائیوں میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اپنے اس بندے کو یکتائیوں میں یاد کیا کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، جب میرا بندہ مجھے بھرے اجتماع میں یاد کرتا ہے، ان ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، میں اس بندے کو اس اجتماع سے بہتر اجتماع میں یاد کیا کرتا ہوں. اور اگلی بات بڑی عجیب تر ہے، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذراعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذراعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، جب میرا بندہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے میری طرف، ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت میں جوش آ جاتا ہے، میرے کرم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے. میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے مجھے یاد کیا، میرے بندے نے مجھے یاد کیا. وہ ایک بالشت آگے بڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ایک گز آگے بڑھ کر اس بندے کا استقبال کیا کرتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اور جب میرا بندہ ایک گز آگے بڑھتا ہے، یہ گز ایک گز آگے بڑھتا ہے، تقربت منہ باعًا،
بان کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کی کشادگی، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں دونوں ہاتھ پھیلا کر اس بندہ، وہ بندہ جو میرے لیے آ رہا ہوتا ہے، میں دونوں ہاتھوں کی کشادگی کے مطابق آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا کرتا ہوں۔ جب میں یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں مجھے ایک بڑا لطف آتا ہے ایک بات میں۔ آپ ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں۔ جب آپ چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، ہماری اماں ہمارے بابا بیٹھ جاتے اور ہاتھ پھیلاتے تھے، آجا 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 آجا، وہ شفقت بھرا انداز، آجا بیٹا آ بھی جا۔ اور کبھی اس بات کو بھی دیکھے، جب ابھی ہم چلنا شروع کر رہے تھے، ادھر اماں بیٹھی ہے، ادھر بابا بیٹھا ہے، جب گرنے کے قریب ہوتے ادھر بھاگ کر اماں بھی آ جاتی، بھاگ کر بابا بھی آ جایا کرتا کہ کہیں گر نہ جائے۔ اے بندہ خدا، تیری میری خوش نصیبی ہے کہ تیری میری انتظار میں ایک جانب اللہ بھی ہے، دوسری جانب اس کا مصطفیٰ ہے۔ ایک جانب اللہ ہے، دوسری جانب مصطفیٰ ہے۔ اور جب تو پھسلنے لگتا ہے تو تجھے سہارا دینے کے لیے تیرا اللہ بھی آگے بڑھ جاتا ہے، تیرا مصطفیٰ بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي۔ آپ بڑے جذباتی ہو گئے ہیں، ذرا ان جملوں کو بھی ذرا اسی انداز میں سنیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ جب میرا بندہ میری طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے، ذرا غور کرنا، جب میرا بندہ میری طرف چل کر آ رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں دوڑ لگا کر اس بندے کی طرف آ جاتا ہوں۔ اب بندہ چل کر کیسے جاتا ہے؟ کبھی نماز فرض پڑھ رہا ہے، کبھی نفل پڑھ رہا ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین کے نوافل ہیں، وہ پڑھ رہا ہے۔ اور اللہ دوڑ لگا کر کیسے آتا ہے؟ وہ کوئی ایتھلیٹس تو نہیں، کرکٹر تو نہیں، ہاکی تو نہیں کھیلتا، فٹ بال تو نہیں کھیلتا، وہ رب العالمین ہے۔ وہ کیسے بھاگتا ہے؟ اس کا دوڑ لگا کر آنا یہ ہے کہ وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحیم ہے، بندے کے اندر رحم کے جذبوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کریم ہے، بندے کے اندر خوے کریمانہ پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، بندے کے اندر خوے ستاری کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ غفار الذنوب ہے، بندے کے اندر بخشش کی کیفیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی ظلم بھی کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ پیار دے کر اسے پھر آگے بڑھ جایا کرتا ہے۔ یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اور یاد رکھیے یہ ذکر کی زندگی کیسی عظیم زندگی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اخرجو من النار، لو جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے۔ اللہ فرمائے گا اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام۔ اللہ اب کرم فرما رہا ہے، جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں، جنتی جنت میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں سے جو لوگ بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہیں، ان میں ذرا یہ دیکھو کسی بندے نے کسی ایک دن، ساری زندگی نہیں، کسی ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہے؟ صرف ایک دن۔ اخرجو من النار من ذکرنی یومن، آؤ جاؤ جا کر دیکھو جس نے زندگی میں مجھے ایک دن بھی یاد کیا، صرف ایک دن، صرف ایک دن بھی یاد کیا ہو، صرف ایک دن یاد کیا ہو۔ یا وہ گناہ پر قادر تھا، زیادتی پر قادر تھا،
زنا پر قادر تھا، چغلی پر قادر تھا، بے حیائی پر قادر تھا، اور وہ پیچھے اس لیے ہٹ گیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ دو بندے جاؤ جہنم میں دیکھو، جو لوگ جہنم میں جل رہے ہیں، جس کسی نے صرف ایک دن مجھے یاد کیا ہو، صرف ایک دن مجھے یاد کیا ہو، اور یا گناہ پر قادر تھا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں انہیں جہنم سے نکال کر جنت کا مالک بنا دو۔ دیکھیے کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں عینان لا تمسہم النار یوم القیامہ، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو آنکھیں کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی۔ ذکر آنکھ کا ہے، جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے۔ سادہ سا مطلب دو بندے جہنم میں نہیں جائیں گے، عین بکت من خشیت اللہ، وہ تھا اللہ کا ڈر پیدا ہوا، اللہ کا جلال پیدا ہوا، وہ ڈر گیا۔ عین بکت، وہ آنکھ جو رب کے خوف سے بہہ گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ یاد رکھنا عینان لا تمسہ النار یوم القیامہ، عین بکت من خشیت اللہ۔ ایک وہ بندہ، ایک وہ شخص کہ رب کا خوف پیدا ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسرا بندہ وہ جہنم میں نہیں جا سکتا جس نے صرف ساری زندگی نہیں، ایک رات اسلام کے اندر ایک رات پہرا دیا ہے، ایک رات پہرا دیا کہ مسلمان آرام سے سوئے رہیں۔ تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب اس نے ایک رات پہرا دیا، فرمایا کہ یہ بندہ بھی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور یہ عمل کائنات کے آقا کیسے پیار سے فرمایا، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ذکر اللہ تفاضت عیناہ، جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور پھر ففادت عیناہ، اور پھر اس کی دونوں آنکھیں من خشیت اللہ، رب کے خوف سے بہہ گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو بندہ ادھر ادھر روتا ہے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ آنکھ جب دی ہے تو رونا بھی تیری ذات کی خاطر ہونا، ادھر ادھر کیا کر، جیسے اے ذوف مدد کر، اے ذوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے۔ من ذکر اللہ ففادت عیناہ، جس نے اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھیں بہہ گئیں، آنسو بہہ گئے۔ حتی یصیب الارض من دموعہ، اس کے آنسو بہے زمین تک پہنچ گئے، زمین تک پہنچ گئے۔ حتی یصیب الارض من دموعہ، وہ زمین تک پہنچے۔ لم يعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، دیکھ یہ تیرا سودا کتنا عظیم ہے، تیرا سودا کتنا عظیم ہے۔ وہ جس بندے کے آنسو گرے زمین پر چلے گئے، قیامت کا دن آئے گا، اعمال کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، وحشتیں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں، وہ بے حیائیوں کے دھبے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، تیرے اس ایک آنسو گرنے والے آنسو کا مقام یہ ہے، اللہ جل جلالہ فرمائے گا تو میرے خوف سے رو پڑا تھا، خوف میرا تھا، رونا تیرا تھا، جا جا، اب یہاں پر تیرا مقام یہ ہے کہ ساری کی ساری جنت میری ہے مگر میں نے تیری ملکیت میں کر دی ہے۔
لم يعذبه اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن رب ذوالجلال اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے موقع پر ایک شعر پڑھا کرتے تھے جو مجھے اب بھی یاد ہے، موتی سمجھ کے شانے، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے۔ موتی جب آنکھ سے آنسو گرا، موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، شرمندگی کے ساتھ بہا ہوا ایک قطرہ، جب ڈر گیا مولا میں نے اس وقت گناہ کیا جب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو دیکھ رہا تھا، تو دیکھ رہا تھا، میں نے یہ نہ سوچا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ پھر بھی کر گیا، میرے اللہ میں وحشی ہو گیا تھا، اے اللہ میں تو وحشی ہو گیا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ تھا، مجھے حیا نہ آئی کہ میرا پالنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا معبود برحق مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مولا مجھے تک رہا ہے، میرے اللہ مجھے شرم نہ آئی، میں گناہ کر بیٹھا، میں گناہ کر بیٹھا۔ اب وہ جو قطرہ، وہ جو گناہ یاد آنے کی وجہ سے گرا، خلوت میں گناہ کیا مگر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو گیا، اب اس کی قیمت کیا پڑی؟ اب دل تھا کبھی محفلوں میں ہوتا تو دوسروں کو بھی گرما دیا کرتا، مگر اب دل ایسا ٹوٹا، اب جو ٹوٹا تو پھر تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عظیم تر ہے، نگاہ آئینہ ساز میں جب شیشہ ٹوٹتا ہے بے قیمت ہو جایا کرتا ہے، مگر جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے تو یہ اللہ کی منڈی میں بکنے کے لیے آ جاتا ہے، اللہ کی منڈی میں آ جاتا ہے، اس کا خریدار خود رب ذوالجلال ہوتا ہے۔ اس لیے یہی فرمایا کہ جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ، پریشان حال بندے کے پاس جاؤ تو اس سے دعا کروایا کرو، اس لیے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دل والا ہے، وہ رب ذوالجلال کے زیادہ قریب ہے۔ آؤ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہے جب بندہ اپنے دل کو سلیم بنا لے؟ سلیم کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے لیے یہ ہے کہ ابھی سے دل کی تربیت شروع کر دے، صاف کر دے، مخلص بن جائے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، مخلص ہو جائے، ہر شخص کے لیے مخلص ہو جائے، بچوں کے لیے مخلص، بیوی کے لیے مخلص، والدین کے لیے مخلص، دوستوں کے لیے مخلص ہو جائے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اپنا بندہ اپنے دل کی حفاظت کر۔ نمبر 2 جو آج کے سبق میں درس میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے اندر زہد پیدا ہو جائے، ہاتھ کار ولے تو دل یار ولے، بس یہ بات ہے، زاہدانہ زندگی پیدا ہو جائے، اور پھر یہ بندہ ذکر کی زندگی میں آ جائے، ذکر کی زندگی میں آ جائے، اللہ جیسے اب تو چاہے گا میں اسی طرح سے کرتا چلا جاؤں گا۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر نیلامی ہوتی ہے، چیزیں بکتی ہیں، دکانوں پہ بکتی ہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور پہ بکتی ہیں، سڑک کے کنارے پر بکتی ہیں، لوگ لیتے ہیں، لے جاتے ہیں، مگر مبارک ہو ٹوٹے ہوئے دل والے، آج تیرا دل ایسی منڈی میں آ گیا
ایسی منڈی میں آ گیا کہ جہاں پر خریدار تیرا مصطفیٰ ہے اور تیرا خدا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔